تو دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا بڑا احسان ہے، بالخصوص ہمارے اس ملک ہندوستان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے دین کا ایک بڑا کام لیا ہے اور ان کے ذریعے سے اس ملک میں دین کو پھیلایا ہے۔ ہزاروں لوگ آپ کے مرید تھے، ہزاروں لوگ آپ سے بیعت تھے، ہزاروں لوگوں کی اصلاح اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے عنایت کی ہے۔ بڑا ہی بدنصیب ہوگا وہ شخص جو حضرت کی شان میں گستاخی کرے، بڑا ہی بدنصیب ہوگا وہ شخص جو حضرت کی ذات پر کیچڑ اچھالے، بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص۔ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حضرت کی جوتیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت کر دے تو یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ تو دوستو، چند باتیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمارا قافلہ اجمیر پہنچا اور سب سے بڑا مسئلہ تھا سامان کہاں رکھیں، ایک دکاندار صاحب سے بات چیت ہوئی جو دکان صدر دروازے کے بالکل سامنے تھی، بالکل اپوزٹ میں۔ ہم نے کہا کہ بھائی 10-15 منٹ کے لیے ہمارا یہ سامان، یہ بیگ، ATG وغیرہ آپ اپنی دکان میں رکھیں، آپ کو معاوضہ دیا جائے گا، آپ کو اس کی قیمت دی جائے گی۔ تو ہمارے اس بھائی نے کہا کہ آپ سامان ہماری دکان میں رکھیں اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے چادر خریدیے۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم لوگ 10 آدمی ہیں، 10 چادر کائے خریدیں گے؟ لیکن ہمارے وہ بھائی اس بات پر اٹل رہے، مصر رہے، بار بار کہتے رہے آپ چادر خریدیے، آپ کا سامان ہم رکھیں گے۔ اور چونکہ ہم لوگ اس وقت زمانے طالب علمی میں تھے اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طالب علم کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ جب بار بار ہم سے ضد کیا جانے لگا اور ہم لوگ مناتے رہے لیکن وہ صاحب ماننے کو تیار نہیں ہوئے، تو اس بیچ میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ایک دوست، ایک صاحب دروازے کے قریب کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ یہ لوگ دیوبندی ہے۔ تو فوراً ہم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم دیوبندی نہیں، ہم کٹھیاری ہیں، بہار کے رہنے والے ہیں، اور ہمارا یہ دوست بنگلوری ہے، دیوبندی نہیں ہے، یہ دیوبند کا رہنے والا نہیں ہے۔ آپ کیوں ہم مسلمانوں کو دیوبندی کہہ کے بانٹ رہے ہیں، الگ کر رہے ہیں؟ ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں، ہم سب کا خانہ کعبہ ایک ہے، ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم سب ایک نبی کو آخری نبی رسول کو ہم سب ایک نبی کو آخری رسول مانتے ہیں، ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول نبی مانتے ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ لیکن وہ نہ جانے طرح طرح کے جملے ہم لوگوں پر کستے رہے، لیکن سامان رکھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ اس بیچ میں دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر ایک پولیس پر پڑی۔ ہم نے ان سے کہا کہ سر یہ سامان رکھنا ہے، اور شاید اجمیر شہر میں ملک کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، اسی طریقے سے بیرون ممالک سے بھی زائرین، سیاح لوگ آتے رہتے ہیں، آخر ان کے سامان رکھنے کا کوئی بندوبست ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے، یا کوئی کمیٹی بنائی یا کوئی کمیٹی ہوگی جس کی ماتحت میں کوئی سامان رکھنے کا ایک انتظام تو ہوگا۔ تو مجھے اس پولیس کے جواب سے بڑی تکلیف ہوئی اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ارے یہاں پر قریب میں سامان رکھنے کا انتظام ہے، وہاں جاؤ، اپنا سامان رکھو اور 10 روپے کی ٹکٹ لے لو۔ اور یہ جب میں نے سنا تو مجھے تکلیف اس بات پر ہے کہ ہم نے اس دکاندار سے یہ بھی کہا تھا کہ بھائی اگر آپ اپنی دکان میں ہمارا سامان نہیں رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیے، شاید کہیں پر سامان رکھنے کا انتظام ہوگا، ہم وہاں اپنا سامان رکھ لیں گے۔ لیکن وہ یہ بتانے کو بھی تیار نہیں ہوئے۔ بہرحال ہم لوگ پولیس کے بتانے پر انہی کی رہبری اور رہنمائی میں جہاں پر سامان رکھنے کا
گورنمنٹ کی طرف سے انتظام تھا، وہاں پر پہنچے، سامان ہم نے رکھا اور اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد چند چیزیں جو مجھے پسند نہیں آئی اور شاید کسی مسلمان کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی، وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے جس میں عورتیں بھی ہیں ایک ساتھ، مرد بھی ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بالکل ایک آدمی لگ کے چپک کے ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے الگ لائن، مردوں کے لیے الگ لائن، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھنے کو ملی کہ ایک صاحب بالکل مزار کے قریب جو دروازہ ہے جس سے مزار کے اندر انٹری ہوتی ہے، اس دروازے کے قریب ایک صاحب قلم اور کاپی لے کر بیٹھے تھے۔ مجھے یہ جملہ سننے کو ملا کہ ہاں کس کو اولاد چاہیے وہ ادھر نام لکھائیں، کس کی کیا ضرورت ہے وہ یہ نام لکھائیں۔ تو مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، اب بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ شاید اس طرح کہہ کر کے لکھایا جاتا ہوگا نام۔ اللہ کرے یہی صحیح ہو۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ تھوڑی دیر مسجد کی طرف گئے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ مسجد میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ مسجد کے ادب کا کوئی خیال نہیں ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو کوئی ہنس رہا ہے، تو کوئی کھیل رہا ہے، تو کوئی باتیں کر رہا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس کو ختم ہونا ہے، اور میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش ان برائیوں پر کوئی بولنے والا ہو جائے، کاش ان برائیوں پر کوئی نکیر کرنے والا ہو جائے، کاش ان برائیوں پر کوئی انگلی اٹھانے والا ہو جائے۔ میں بارہا یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ مجھے کسی انسان سے نفرت نہیں ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، دیوبندی ہو یا بریلی، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا انسان ہو، مجھے کسی انسان سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ اگر نفرت ہے تو انسان کے اندر اگر برائی پائی جاتی ہے، اس برائی سے نفرت ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہر انسان کو انسان سے نہیں، انسان کے اندر پائی جانے والی برائی کی نفرت ہونی چاہیے اور اس برائی کو ختم کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ تو پھر دیکھیں انشاءاللہ ہمارا معاشرہ کیسے ترقی کرتا ہے۔ تو ایک فکر لے کر کے میں نے وہاں سے لوٹا کہ کسی طریقے سے شاید انجانے میں ہمارے مسلمان بھائی یہ سارے غلط کام کو کرتے ہوتے دیکھتے ہیں اور شاید انجانے میں ٹوک نہیں پاتے ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچانی چاہیے۔ اور کاش کوئی عالم ہوتا جو اس پر آواز اٹھاتا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک بیان سن کر کہ اسی بریلوی مکتب فکر کے ایک عالم نے اس پر بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کا بیان سن کر۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بیان آپ لوگ بھی سنیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی اصلاح فرمائیں گے، ہماری بھی اصلاح فرمائیں گے، پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرمائیں گے اور اپنی طرف سے رہبری رہنمائی فرمائیں گے اور ہر جگہ سے برائی کا خاتمہ کریں گے۔ آخر میں پھر سے میں وضاحت کے ساتھ ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی اکابر، کسی ولی، کسی پیر، کسی بزرگ سے نفرت نہیں ہے، بلکہ میری کامیابی اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر کے صدقے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی کے صدقے میں اگر اللہ مجھے معاف کر دے تو یہ میری سعادت مندی کی بات ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھنے کی، صحیح سننے کی اور صحیح کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ آخر میں اسی بریلوی مکتبہ فکر کے ایک عالم صاحب کا یہ بیان ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ چڑھانا ہے آپ اپنے یہاں سے لے جائیے، اجمیر میں مت خریدیے، وہاں جتنی دکانیں سب شیعوں کی، وہاں نانا مت خریدیے، اور کوئی غیر شرعی انگوٹھی جو چاندی کے علاوہ کسی دھات کی مت لیجیے۔ جائیے اور خواجہ کی بارگاہ میں ضرور جائیں، نذرانِ عقیدت پیش کریں، صلاۃ و سلام پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ ارے وہ خواجہ ہے، خواجہ، کوئی کلیکٹر، ایس پی، ڈی ایس پی، کوئی نیتا نہیں ہے کہ ٹیبل کے نیچے سے لیں گے تبھی کام ہوگا، چادر چڑھیں گی تبھی تمہارا کام ہوگا۔ نہیں، وہ سلطان الہند ہیں، عطائے رسول ہیں، رسول اللہ کے خزانہ کرم کو لٹانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہاں آپ جائیے، وہ تو جھولیاں بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ کے پاس چادر کے پیسے نہیں ہے، لیکن دل سچا ہے، عقیدت سچی ہے، خواجہ سے محبت سچی ہے، اللہ کی قسم آپ کا کام ضرور ہوگا۔
जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। हाँ, मज़ारात औलिया पे हाजिरी दीजिए, मज़ार का तवाफ न करें, और जब मजमा ज्यादा हो मज़ार को न चूमे, औरतों को मज़ार पर न लेकर जाएं, कव्वालियों की महफिल मुनाकिद न करें। इन बिदआत से अहले सुन्नत व जमात को नुकसान हुआ है। मुहर्रम में ताजियादारी न करें, मुहर्रम में सियाह लिबास, हरा लिबास, लाल लिबास न पहने, इमाम हुसैन की याद मनाएं, लेकिन शियों जैसी महफिलें कायम करके कपड़े फाड़ना, नोहा करना, सवारी उठाना, गमे हुसैन में इमाम हुसैन का शौक मनाना, ये सारी बिदआत और खुराफात से अपने आप को बचाइए। मोहब्बत अहले बैत का मतलब ये है कि इमाम हुसैन के मिशन पे कायम रहिए, हुसैनी बनकर रहिए और यजीदों वाले काम न करें। शादी ब्याह में बिदआतों से बचिए, न्याज़ो फातिहा में जो बिदआत राइज है उनसे बचिए, और इसी तरीके से खास तौर से मज़ारों पे जो बिदआतें हैं, घोड़ा बांधने की, नाड़ा बांधने की, ये चुटिया काटने की। कुछ लोग मिन्नत मान लेते हैं कि मेरा बच्चा पैदा हो जाए 7 साल के बाद चुटिया काटूंगा। ये क्या हिमाकत है यार। इस्लामी तरीका इस्लामी तरीका ये है कि बच्चा पैदा हो तो 7 दिन बाद उसके बाल काटे जाए। कितने? बहुत अच्छा पैगाम। रसूलुल्लाह के 4 साहबजादे थे, रसूलुल्लाह ने अपने नवासों का भी ऐसे ही मामला किया, हसन और हुसैन, और उनके बालों के बराबर चांदी सदका करो। ये 7 साल तक बाल न काटना, फकीर बनाना, मुहर्रम में भीख मंगवाना घर घर, ये क्या हिमाकत है। ये सब नाजायज और हराम है। ये सुन्नियत नहीं है, ये बरेलवियत नहीं है। आज मज़ारों पे जो ये खुद्दाम साहबा पे भौंकने वाले, ये उड़िया गुड़िया लुटिया चुटिया पीर बैठे हुए हैं, ये टामक टुइया सरकार बैठी हुई है, ये 10 उंगली में 20 अंगूठी पहनने वाले, ये नंगे फकीर बैठे हुए हैं, ये भिख मंगे जो नंगे बैठे हुए हैं, और लोग इनको चूम रहे चाट में, जिनको न बाल काटने की तमीज है, न नाखून काटने की तमीज है।